بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمانوں پر اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مہمان کے ساتھ کھاؤ، کیونکہ وہ تنہا کھانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دسترخوان پر گری ہوئی چیز اٹھا کر کھاتا ہے، اس کی اولاد حسین و جمیل پیدا ہوتی ہے اور اس سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو کوئی تھکان، کوئی تکلیف، کوئی فکر، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی گھٹن لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دھوکے باز داخل نہیں ہوگا، اور نہ ہی احسان جتلانے والا، اور نہ ہی بخیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت یہی ہے کہ غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ اور اپنے نصیب پر مت رویا کرو، کیونکہ تم بہت خوش نصیب ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے کہ جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال روزی کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب کھانا کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، پہلی مظلوم کی دعا، دوسری مسافر کی دعا، تیسری والد کی اپنے اولاد کے حق میں دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہیں اس عذاب کے بارے میں علم ہو جائے جس کا مجھے علم ہے تو تم اللہ کے خوف کی وجہ سے کثرت کے ساتھ آنسو بہاؤ اور تم بہت کم ہنسو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کا وضو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے لیے صفائی ہے، اور دلوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کسی چیز کا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورج کے مغرب کی طرف سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مہمان نوازی نہیں کرتا
اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب کھانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی۔ جو شخص چوری یا شراب خوری یا زنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے، اس پر 2 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتیں، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے اور اگر خوشبو میسر ہو تو وہ بھی لگائے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص خود بیٹھنے کے لیے دوسروں کو اس کی جگہ سے کھڑا نہ کرے، اس کے بجائے مجلس میں ایک دوسرے کو جگہ دو اور دوسروں کے لیے وسعت پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل ہو اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی اپنے والدین پر کس طرح لعنت کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کے اپنے ماں باپ کو گالی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا یا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی، برکت ہو یا اس کی عمر لمبی کی جائے تو وہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے، البتہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 بار پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور ہر مسلمان بندے کی مغفرت کی جاتی ہے، سوائے ان بندوں کے جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کینہ رکھتے ہوں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو مہلت دو یہاں تک کہ وہ رجوع کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میری ذات سے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا، آج میرے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جب کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے
اس کا درجہ بلند کرتے ہیں یا اس کا گناہ مٹا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمان ہونے کے بعد اپنے اصلی باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس پر جنت حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اسلام اور کفر کے درمیان فرض نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت چلانے والی، بال مونڈنے والی اور گریبان پھاڑنے والی عورتوں سے ناراضگی ظاہر کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے آدمیوں سے بات نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کے گناہوں سے پاک کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، بوڑھا زنا کرنے والا۔ نمبر 2، جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ نمبر 3، تکبر کرنے والا فقیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ یمن کی جانب سے ایک ہوا چلائے گا جو ریشم سے بھی زیادہ ملائم ہوگی، اور وہ ہر شخص کو موت کی نیند سلا دے گی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان پایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے ان برے خیالوں کو معاف فرما دیا ہے جو صرف دل میں آئیں، جب تک وہ زبان سے نہ کہے یا وہ برا عمل نہ کرے۔